السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ وار پروگرام محفل سیرت میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ہم ربیع الاول کے ان 12 دنوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی اعتبار سے ہم کسی حد تک احاطہ کر سکیں۔ ہم پہنچے ہیں سن 2 ہجری اور غزوہ بدر سے پہلے کے واقعات تک۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی جو سازشیں اور قریش مکہ کی جو شرارتیں اور ان کی جو دشمنی تھی، اس سے بچنے کے لیے آپ نے قرب و جوار کے جو دیگر قبائل تھے اہل مدینہ کے علاوہ، ان کے ساتھ آپ نے امن کے معاہدے بھی کیے۔ آپ نے یہودیوں کے ساتھ بھی امن کے معاہدے کیے۔ یہودی قبیل بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع وغیرہ، ان کے ساتھ بھی آپ نے امن کے معاہدے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی جو قبائل تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے امن کے معاہدے کیے، تاکہ جو قریش مکہ ہیں وہ یہاں کسی بھی دوسرے قبیلے کے ساتھ ساز باز کر کے اندرونی طور پر اہل ایمان کو نقصان پہنچانے میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالت میں یہ وقت گزارا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام نہیں فرما سکتے تھے، اور خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں بھی مکہ کے جو دشمنان ہیں ان میں سے کوئی آ کر کسی قسم کی کوئی سازش کر کے یا اندرونی طور پر کسی کو استعمال کر کے کوئی نقصان پہنچانے میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کئی دفعہ سو نہیں پاتے تھے، رات کو سوئے ہوئے آپ جاگ جاتے تھے، اور اس حد تک چوکنے ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کو اٹھ کے جب بیٹھ گئے تو ایک صحابی بھی اتنے تھوڑی دیر سے باہر پہنچے، اور ان کی سواری کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آواز لگائی کہ کون ہے، تو انہوں نے اپنا نام بتایا، اور پھر فرمایا کہ مجھے ایسی خوف ہوا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو اس لیے میں آیا آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دعائیں دی ان کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، سو گئے، اور وہ صحابی آپ کی حفاظت کرنے لگے۔ اور اس کے بعد پھر مستقل تقریباً یہ روٹین بن گئی کہ صحابہ کرام رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر سے پہلے جب یہ آپ نے بہت سارے امن کے معاہدے فرما لیے، تو اس سے پہلے بھی کئی ایسی مہمات، فوجی مہمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیں۔ آپ نے صحابہ کرام کی سربراہی میں مختلف قسم کے دستے بھیجے، آپ نے لشکر بھیجے چھوٹے بڑے، جو قریش کے خلاف جو کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے قریش کے خاص طور پر جب تجارتی قافلے گزرتے تھے تو پتہ چلتا تھا جب جاسوسی کے ذریعے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں کو پکڑنے کے لیے، اور ان کا جو مال تجارت تھا جو انہوں نے اسلام کے خلاف ہی استعمال کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے صحابہ کرام کے لشکر کو بھیجتے رہے۔ اور پھر غزوہ بدر سے کچھ پہلے بھی جو غزوہ بدر سے کچھ پہلے یہی جو قافلہ بدر کے مقام پر جس کے ساتھ مارکہ آیا، یہ جب مکہ سے نکلا، اور ان بہت زیادہ جو تجارتی سرمایہ تھا جن کے پاس، اور انہوں نے اسلام کے خلاف ہی اس کو استعمال کرنا تھا، ہر گھر سے سرمایہ میں حصہ ڈالا گیا تھا، تو ہر فرد کی طرف سے تقریباً تو اسی قافلے کو جب یہ شام جا رہا تھا تو
جاتے ہوئے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو لے کے تشریف لے گئے تھے. آپ بدر کے مقام پر آپ پہنچے تھے. وہاں سے چونکہ تجارتی راستہ گزرتا تھا, اس قافلے کو پتہ چلا جو ابو سفیان کی سربراہی میں جا رہا تھا, تو انہوں نے بھی راستہ وہاں سے تبدیل کر دیا. بلکہ ان کو پتہ نہیں چلا, بلکہ جاتے ہوئے یوں ہوا کہ انہوں نے نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو ہے وہ لیٹ پہنچا, لشکر لیٹ پہنچا. جب یہ واپس ہوئے کچھ ماہ بعد تو رمضان المبارک کے قریب کا وقت تھا, رمضان المبارک کا وقت تھا. تو اس وقت جب پتہ چلا کہ یہ واپس ہو رہے ہیں, تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے لشکر تیار فرمایا اور تیاری کا حکم دیا, اور آپ پھر چلے گئے. اور پھر غزوہ بدر کے موقع پر بدر کے قریب آپ نے اس لشکر کو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن پتہ چلا کہ وہ لشکر بچ کے نکل گیا. اس کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے, تو وہ تو چلا گیا. لیکن وہاں جا کر انہوں نے اپنے قاصد بھیجے مکہ میں کہ ہمیں پکڑنے کے لیے مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ آ رہا ہے, اس نے ہمارے خلاف قدم اٹھایا ہے. تو مکہ سے لوگ پھر غصے میں تیار ہوئے اور ایک لشکر 1000 کا تیار کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل ایمان کے خلاف آئے, اور آ کر انہوں نے غزوہ بدر کے مقام پر پھر انہوں نے پڑاؤ ڈالا, اور ادھر سے اہل ایمان بھی وہاں اس میدان میں پہنچے. اور پھر وہاں ایک مارکہ ہوا, جس مارکے کے بارے میں قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا اس کو, جس میں اہل ایمان کو ایسی فتح ملی کہ جو فتح جو وہ حق و باطل میں فرق کرنے کا ایک پیمانہ قرار پائی, اور باطل کی اور قریش مکہ کی کمر ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے, اس نقصان کی وجہ سے. اور پھر جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی دعا فرماتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا تھا اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ آج آپ اس جو گروہ میں آپ کے سامنے لے کے آپ کے دین کی مدد و نصرت کے لیے لایا ہوں, اس کی مدد فرمائیے, اس کو کامیابی اور فتح عطا فرمائیے. اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ ایسی عجیب دعا تھی کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت اہل ایمان کو فتح نہ ہوتی اور شکست ہو جاتی تو پھر ایسا ہی ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی کہ پھر آج کے بعد اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو آج کے بعد پھر یا اللہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا اس سرزمین پر, تو پھر ایسا ہی ہوتا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر کاربند رہنے والا کوئی نہ ہوتا. اس دن اگر اہل ایمان کو فتح نہ ہوتی, وہ فتح ہوئی, اہل ایمان نے خوشیاں منائیں, اللہ کا شکر ادا کیا. 70 کافر مارے گئے اور ان کے سردار سارے مارے گئے. اور جب یہ واپس گئے تو پھر قریش مکہ اور جو اہل ایمان جو مسلمانوں کے خلاف جو بغض رکھنے والے جو قبائل تھے, جو لوگ تھے, ان کے دل میں بڑی پریشانی رہی اور دکھ تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کچھ اور بھی مہمات رہیں, لیکن غزوہ احد پھر اسی کے اگلے سال پیش آیا. ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے, اور تمام اہل مکہ کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تیار کیا. اور پھر غزوہ احد جب برپا ہوا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مشورہ جب آپ نے کیا تو اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ شہر سے باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں دشمن کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر کریں, لیکن صحابہ کرام کی اکثریت اس جوش میں تھی کہ ہم باہر نکل کے دشمن کے دانت کھٹے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کے جوش و جذبے اور زیادہ تر کے اس مشورے پر آپ نے پھر باہر نکل کے جہاد کا اور اس مقابلے کا آپ نے فیصلہ فرمایا. غزوہ احد میں پھر بہت اہل ایمان نے جوہر دکھلائے, مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا, لیکن پھر ایک غلطی کی وجہ سے پھر اہل ایمان کو نقصان اٹھانا پڑا. اور جو تیر انداز احد کی گھاٹی پہ کھڑے کیے گئے تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی, یہ سمجھے کہ شاید مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور فتح ہونے تک ہی ہمیں حکم تھا یہاں ٹھہرنے کا. تو ایک غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حکم کی خلاف ورزی شمار ہوئی, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ 70 تقریباً قریب اہل ایمان شہید ہو گئے, اور بہت ہی نقصان ہوا اہل ایمان کا. اس میں اہل ایمان کو نقصان ہوا, اور پھر اہل کفر کچھ دن کے بعد واپس چلے گئے. جب قریش مکہ واپس چلے گئے تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کا پیچھا تو کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تھوڑا آگے جا کر یہ پھر واپس پلٹیں اور ہمیں ہمارے گھروں میں اور ہمارے ملک کے اندر وطن کے اندر ہمیں نقصان پہنچانے میں کامیابی حاصل نہ کر لیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لشکر تیار فرمایا دوسرے تیسرے دن، اور ان کے پیچھے آپ نے پیچھا کیا۔ ادھر سے ابو سفیان کے لشکر کو بھی بہت آگے جا کے یہ احساس ہوا کہ ہم نے تو کچھ حاصل ہی نہ کیا، ان کے لوگ تو ٹھیک ہے کچھ مارے گئے، لیکن اب وہ زیر ہو گئے تھے، تو ہمیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آخری قدم اٹھانا چاہیے تھا، اور ان کے خلاف ہمیں ان کو گھر تک ان کو نقصان پہنچانا چاہیے تھا۔ تو اس نے واپس مڑنے کی کوشش کی۔ جب اس نے واپس مڑنے کی کوشش کی تو ادھر سے پتہ چلا کہ اہل ایمان کا لشکر آ گیا، تو وہ ان کی ہمت نہیں تھی اتنی، تو وہ واپس چلے گئے۔ غزوہ احد میں جو اہل ایمان کو شکست ہوئی، اللہ رب العزت کے ہر فیصلے میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن غزوہ احد میں بھی اس شکست میں بھی بہت بڑی حکمتیں تھیں، لیکن جو ایک حکمت بہت ہی جو دل کو لگنے والی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیے غزوہ احد میں منافقین کا جو لشکر تھا، منافقین کا جو ایک گروہ تھا 300 کے قریب تقریباً، تو وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سربراہی میں تھا، وہ راستے سے واپس ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا ہونے لگا اور ہماری بات مانی نہیں جا رہی۔ ان کا جو دل تھا وہ شہر کے اندر رہ کے لڑنے کا تھا، ان کی ہمت بھی نہیں تھی، منافق تھے تو ان کو ایمانی قوت کیسے مل سکتی تھی۔ تو اس شکست کا ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو ہر وقت فتح ہی فتح ملتی رہے، فتح ہی فتح ملتی رہے، اور پھر اسی فتح کی لالچ میں پھر منافقین قسم کے لوگ بھی وہ ساتھ ہو جائیں اور ساتھ ہو کر پھر وہ اپنے فائدے اٹھاتے رہیں، اور پھر اس میں جہاد میں جانے والوں میں منافقین اور اہل ایمان مخلصین میں پھر کوئی فرق نہ ہو۔ ایک تو یہ فرق پیدا کرنے کے لیے تاکہ منافقین کے دل میں یہ بھی ہو کہ شکست بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس ڈر سے پھر وہ نہیں جائیں گے۔ تو ایک یہ حکمت تھی بڑی، یہ دل کو لگنے والی ایک حکمت تھی، اور پھر جائیں وہی کہ جو مخلصین ہیں اور جن کو پتہ ہو کہ ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے لڑنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بجاوری کرنی ہے، اور ہم نے تو جنت لینی ہے، خواہ شہادت ہو یا فتح ہو، جیسے بھی ہو ہمیں تو جنت ملنی ہے، تاکہ اخلاص نیت پیدا ہو جائے۔ یہ وجہ تھی، ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ غزوہ احد کے بعد پھر ایسا ہوا کہ غزوہ احد کے بعد پھر اور بھی چھوٹی موٹی جو ہے وہ ہوتی رہیں، جو کوئی نہ کوئی مہمات ہوتی رہی۔ آپ کو جانتے ہیں سامعین گرامی کہ ایک سریہ ہوتا ہے اور ایک غزوہ ہوتا ہے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس لشکر کی سربراہی کر رہے ہوں، اور سریہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی صحابی کو کسی لشکر کے سربراہ بنا کے آپ بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کے سربراہی میں لشکر بھیجے۔ پھر اس کے بعد یہ 3 ہجری کی بات ہے، تو اس کے بعد پھر آگے چل کر جو اہل ایمان کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ بہت سارے جو مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں تھیں، وہ پھر بار بار سازشیں کرنے والے جو گروہ تھے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے ہمیں مسلمانوں کے خلاف، ہم جو وہ کچھ کامیابی حاصل کر لیں، ان کو ختم کر لیں۔ تو ایسی سازشیں تو بہرحال رہیں۔ اس کے بعد کے جو حالات تھے وہ ان حالات میں پھر جب اہل کفر یہ سمجھ گئے کہ بہرحال مسلمانوں کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، تو پھر جو اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ غزوہ احزاب جو ہے، غزوہ احزاب کے حوالے سے یہودیوں کے قبائل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کے معاہدے ہو چکے تھے، لیکن جب یہودیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں غزوہ احزاب اہل ایمان کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، یہودیوں کو بڑی اس تکلیف تھی کہ مسلمان پنپتے جا رہے ہیں۔ تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا ایک سردار تھا بنو نذیر کا، اس کا نام تھا حیی ابن اخطب۔ حیی ابن اخطب نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مختلف قبائل کے پاس جا کر اس نے ان کو اس پر قائل کیا کہ مسلمانوں کو باہر سے آپ لوگ حملہ کریں، ہم اندر سے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔
اس نے قریش مکہ کے پاس کیا، ان کو آمادہ کیا. وہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس نے کہا جی ہم اندر سے آپ کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہم کریں گے، تمہارے ساتھ دیں گے. اس نے پھر قریش کے علاوہ اور قبائل کو بھی، غطفان کو اس پہ شامل کیا اور قبائل کو شامل کیا. مدینہ میں آ کر اس نے بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس کے پاس جب گیا اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے پاس آیا تو اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا. اس کو پتہ تھا کہ کوئی اس قسم کا فتنہ کرنے یہ آ رہا ہے، تو اس نے پھر باہر سے بند دروازے سے ہی اس کو قائل کرنے کی کوشش کی. اس نے بہت ساری باتیں کی، انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارا خیر خواہ رہا ہوں باتیں. تو اس نے بنو قریظہ کے سردار نے کہا کہ تم اس وقت جو بات کرنے آئے ہو نا، یہ فتنہ ہی فتنہ ہے، مجھے پتہ ہے. میں محمد کے ساتھ صلح کر چکا ہوں، میں ان کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہوں، میں ان کی طرف سے کبھی کوئی شرح ہمیں نہیں ملی، میں اس معاہدے کو نہیں توڑنا چاہتا. تو حیی ابن اخطب نے اور پھر باتیں کی. اس نے یہ کہا کہ دیکھو اگر کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ، اور مجھے یقین ہے کہ کامیابی ہوگی، لیکن اگر ناکامی ہوتی ہے اور پھر تمہارے خلاف کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں تو آ کر تمہارے قلعے میں تمہارے ساتھ بند ہو جاؤں گا. پھر تمہارے ساتھ جو کچھ فیصلہ ہوگا نا، میں بھی پھر میرے خلاف بھی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، میں بھی وہ بھگتوں گا. اور اس میں اس نے یہ باتیں کی تو بنو قریظہ کا سردار وہ بھی رام ہو گیا اور اس نے بھی لالچ میں آ کر اس نے بھی باتیں کی. بہرحال پھر جب ہوا یہ کہ غزوہ احزاب میں جب اہل ایمان کو پتہ چلا کہ اتنے لشکر آ رہے ہیں، اتنے سارے کے سارے قبائل جمع ہو کے آ رہے ہیں اور ادھر تو ہمارا تو ان کی تو تیاری نہیں تھی. 3000 کا غزوہ احزاب میں 3000 کا لشکر آیا. جب وہ پتہ چلا راستے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کا اجلاس بلایا، مشاورت بلائی، اور اس میں پھر طے یہ ہوا کہ ہم شہر کے گرد ایک خندق کھودیں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے رائے پہ یہ اس تجویز پہ عمل ہوا، فیصلہ ہوا، اور یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ جو اس سے پہلے اس ماحول میں رائج نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. نہ اہل مکہ، قریش مکہ کو پتہ تھا جنگ کی یہ طریقہ کار، اور نہ اہل مدینہ کو پتہ تھا، اہل ایمان کو. تو اس پہ فیصلہ ہو گیا. اور جو جنوب کی طرف تھی، جو مدینہ سے جنوب کی طرف، اس طرف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اس طرف پڑتا تھا مکہ سے آنے کا راستہ تھا، اس لشکر نے اسی طرف سے آنا تھا. خندق کھودی گئی اور 10 گز خندق 10 کر کے تو پھر یہ 3 اہل ایمان کے درمیان پھر اس کو تقسیم کیا گیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ خندق کھود رہے ہیں. تو خندق تیار ہو گئی، اور جب کفر کا لشکر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ خندق حائل ہے، تو اس کو تو تیاری ہی نہیں تھی، اس کے ذہن میں تو یہ اسٹریٹجی تھی ہی نہیں کہ اس کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے. تو بہرحال وہ ناکام رہے اور بہت دن وہاں انہوں نے محاصرہ کیا، وہاں کھڑے رہے، لیکن لڑائی کا بھی موقع نہیں آیا اور وہ خندق کراس بھی نہیں کر سکے. اہل ایمان کو فتح ملی، اور پھر اس دوران پتہ چلا کہ بنو قریظہ بھی اندر سے اہل ایمان کے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں، اور تعاون ذرا کھل کے کرنے کی بھی وہ پوزیشن میں ہیں، نبی کریم کے اس ارادے میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا بنو قریظہ کے اندر کہ جا کے ذرا معلوم کرو کہ یہ خبریں ٹھیک ہیں یا نہیں. تو وہاں جا کے معلوم ہوا کہ بنو قریظہ نے جب دیکھا مسلمانوں کے ان افراد کو تو بری باتیں کیں اور توہین آمیز باتیں کیں، اور پھر کہا کہ ہمارا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. جب پتہ چلا، یقین ہو گیا کہ بنو قریظہ یہود کی طرف سے یہ عہد شکنی ہوئی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور اس طرح بھی پھر اپنے اہل ایمان کے، اہل مدینہ کے اندرونی طور پر حفاظت کا بھی انتظام فرمایا. اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے دعا بھی فرمائی اور آپ بہت فکر مند ہوئے. جب اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی کہ فتح ملے گی تو آپ نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی. پھر ایسا ہوا کہ کفار قریش کے آپس میں بھی اختلافات پڑے، اور ان اختلافات کی وجہ سے بنو قریظہ کے ساتھ بھی ان کے اختلافات ڈلوائے گئے. یہ ایک حکمت عملی تھی، ایک صحابی کے ذریعے سے ایک ایسا طریقہ کار اور ایک ایسی سازش کی گئی کہ جس میں بنو قریظہ اور اہل قریش کے درمیان
اور اہل غطفان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوئی اور یہ سارے پیچھے ہٹ گئے اور یہ سارے چلے گئے۔ اہل ایمان کو اللہ رب نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کئی کے دن بھوکے رہے، اور بھوکے رہ کر انہوں نے یہ خندق کھودی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم کام کر رہے ہیں۔ دکھایا تو ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اوپر کیا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ، ایسا واقعہ تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بنو قریظہ نے چونکہ عہد شکنی کر دی تھی، اور عہد شکنی ایسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی اس کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ اس کے فوراً بعد پھر غزوہ بنو قریظہ کے خلاف پھر لشکر کشی ہوئی۔ بنو قریظہ قلعے میں بند ہو گئے اور تقریباً 17 دن شاید ان کا محاصرہ رہا، اور اس کے بعد پھر بنو قریظہ کے سردار نے کہا اپنی قوم کو بھائی یا تو اسلام قبول کر لو، دوسرا یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو خود ہی مارو اور مار کے پھر بے جگری سے لڑنے شروع ہو جاؤ، تیسرا یہ کہ پھر جو ہے وہ تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ پھر ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ خیر انہوں نے کوئی بات بھی نہ مانی، اور پھر بالآخر ایسا ہی ہوا کہ بنو قریظہ کے بارے میں ان کو پھر ہتھیار ڈالنے پڑے، قلعہ کھول دیا، سب آ گئے، اور ان کے بارے میں پھر جو ہے وہ فیصلہ ہوا اور ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ کچھ واقعات تھے اس وقت تک، اور انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے کے جو معاملات ہیں اور واقعات ہیں وہ آئندہ انشاءاللہ صورتحال بیان کریں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔